اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 تلاوت کی گئی ہیں، 10ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ کیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتا ہے، ان کے مقابلے پہ رہتا ہے، دوسری طرف رہ کر ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے اور یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہماری منافقت کا پردہ کھولنے کے لیے کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، مسلمانوں پر آیتیں نازل نہ ہو جائیں، جو ان کے دلوں میں ہیں وہ کھول دیں گی، آیتیں اللہ تعالیٰ کی بیان کر دیں گی۔ تو اس بات سے وہ ڈرتے ہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ فرمایا تم ہنسی مذاق کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو کھول دے گا، جو تم ڈرتے ہو نا وہ ظاہر کر دے گا، وہ کر دیتا ہے۔ ادھر منافقین دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ کا نبی جان لیتا، اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا کہ یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنگ تبوک جاتے ہوئے کچھ منافقین ساتھ چل رہے تھے، جن میں سے بعض نے کہا کہ دیکھو جی یہ مسلمان ہمارے ساتھ جو جا رہے ہیں روم کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے، بادشاہ روم کو یہ شکست دینے جا رہے ہیں، بھلا ہے کام کچھ بات ہے سمجھنے والی؟ ہنستے اس پر، مذاق اڑاتے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جاتے ہی ان کو پکڑ لینا انہوں نے اور باندھ دینا ہے ان کو۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، اور ہنستے آپس میں۔ اور کچھ وہ تھے جو ان کی باتیں سنتے تھے لیکن بات کرتے نہیں تھے اس کی، ہنستے تھے وہ بھی ان کی باتیں سن کر، ان پر ہنستے یا کسی اور وجہ سے ہنستے لیکن خاموش رہتے۔ یہ باتیں حضور تک پہنچ گئیں۔ حضور نے کہا تم یہ باتیں کہتے ہو ہمارے خلاف؟ اب پتہ چل گیا کہ اطلاع تو پکی ہے، بندہ موجود ہے جس نے بتایا ہے کہ یہ باتیں کرتے تھے۔ حضور ہم تو ایسے نہ سفر میں راستہ کاٹنے کے لیے آپس میں ہنسی مذاق سے باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر سالتا ہوں، اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیسی بات ہے تم کر رہے تھے، یقولن انما كنا نخوض ونلعب، وہ ضرور کہیں گے کہ حضور ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہنسی خیر میں یہ باتیں کر رہے تھے حضور، ایسی کوئی بات نہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کوئی بات ہے۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، بے ادبو، اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے متعلق تم ہنسی مذاق کرتے ہو؟ یہ کوئی مذاق کرنے والی بات ہے؟ مذاق تو انہوں نے کیا حضور کے متعلق، بھائی اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کی آیتوں کے بارے میں ہے، حضور بھی اللہ کی آیت ہیں، اللہ کی نشانی ہے، آیات قرآن کی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں تم ہنسی مذاق کرتے ہو؟ معمولی بات سمجھا تم نے اس کے؟ لا تعتذروا، عذر نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، کلمہ تو تم نے پڑھا ہوا ہے نا، اب یہ باتیں کر کے اللہ کے نبی کے خلاف استہزاء کر کے ہنسی مذاق کر کے تم کافر ہو گئے ہو، کفر کا ارتکاب کیا ہے تم نے۔
ہاں اگر تم میں سے کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے نا اس کو معافی مل سکتی ہے۔ مایا ان نافو ان طائفت منکم، اگر ہم بعض کو معاف کر دیں، معذب طائفتم، اور ایک گروہ کو ضرور سے عذاب دیں گے، کہ انہم کام مجرمین، وہ تو مجرم ہے نا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ ان کی باتیں سنتا تھا کہتا کچھ نہیں تھا، اس نے جب آیتیں اترتی دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑایا، سچی توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا معاف کر دے، اپنی راہ میں مجھے شہادت نصیب کر دے، ایسی شہادت نصیب کر دے کہ مجھے کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے اس کو غسل دیا ہے، اس کو میں نے کفن دیا ہے، ایسا بھی کوئی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ سچی قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اس کا نام بدل کے عبداللہ یا عبد الرحمن رکھ دیا۔ کہ جنگ یمامہ جب ہوئی ہے نا، جس میں ختم نبوت کا معاملہ تھا صدیق اکبر کے خلافت میں، وہ دور میں وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، ایسا شہید ہوئے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی لاش کہاں گئی، اور باقیوں کو سزا پھر دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں ملے گی، جو حضور کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں حضور کے متعلق۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ با خدا دیوان نباش و با محمد ہوشیار، اللہ کے بارے میں تو دیوانگی سے کوئی بات کر دو تو معاف ہو جائے گی، لیکن نبی کے بارے میں دیوانگی سے بھی بات کرو تو معاف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظم اللہ کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔